بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اپنی جگہ پر جما دیا تاکہ زمین ڈول نہ سکے، سمندروں کو بہا دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی قادر و قیوم رب کے حکم سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو زمین ہل جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، سمندر خشک ہو جائیں اور آسمان کے تارے ٹوٹ کر گر جائیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہی ہوں جس کی طاقت اور اثرات کا اندازہ لگانا ہماری عقل کے بس سے باہر ہے۔ یہ تسبیح وہ ہے جو پہاڑ کو چیر دینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بہتے ہوئے سیلاب کو روک سکتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو زمین کو ہلا دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ذکر اللہ کے کلام کی طاقت دنیا اور آخرت دونوں کو ہلا دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ محترم سامعین، جب ایک بندہ روزانہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہوتا ہے، تو یہ الفاظ صرف ہوا میں نہیں گونجتے، یہ زمین و آسمان کو ہلا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو یہ الفاظ سیدھے عرش کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے حضور ایسے قبول کیے جاتے ہیں جیسے قیمتی موتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال کے پلڑے کو بھر دیں اور جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کچھ نہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح وہ کلمات ہیں جو زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ اب سوچیں، جب یہ تسبیح زمین و آسمان کو بھر سکتی ہے تو کیا یہ پہاڑ کو نہیں چیر سکتی؟ کیا یہ سیلاب کو نہیں روک سکتی؟ کیا یہ زمین کو نہیں ہلا سکتی؟ محترم سامعین، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے جو کلمات پڑھے وہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر زمین کی تہ میں، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں گونج اٹھا اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اب سوچیں کہ اگر یہ ذکر مچھلی کے پیٹ میں اثر کر سکتا ہے تو کیا یہ آج ہمارے دلوں، ہمارے گھروں اور ہمارے زندگیوں میں اثر نہیں کرے گا؟ ناظرین کرام،
یہ تسبیح نہ صرف ہماری دنیاوی مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی ایسے معاف کرواتی ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے نیکی لکھ جاتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے نیکی لکھ جاتی ہے، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتی ہے، اور قیامت کے دن یہی نیکیاں انسان کی نجات کا سبب ہوں گی۔ محترم سامعین، ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جو ذکر کی طاقت کو واضح کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پہاڑوں کے بیچ سفر کر رہا تھا۔ اچانک پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی، بڑے بڑے پتھر اس کی طرف آنے لگے۔ اس نے بے اختیار بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور اللہ کی قدرت کے وہ پتھر رک گئے جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی طاقت ہے۔ اس طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا تو کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول تھے۔ سیلاب ان کے گھروں کے پاس سے گزرا مگر ان کے گھر کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھروں کے مکین اللہ کے ذکر والے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ذکر کی وہ طاقت، یہ ہے تسبیح کی وہ قوت جس پر اگر ہم عمل کر لیں تو پہاڑ بھی چیر سکتے ہیں، سیلاب بھی روک سکتے ہیں، زمین بھی ہلا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ذکر الہی محض الفاظ کا تکرار نہیں، یہ دلوں کا سہارا ہے، یہ غموں کی دوا ہے، یہ مصیبتوں کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر الہی کی طاقت کو ہم اکثر ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تسبیح بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے۔ جس بندے کے دل پر اللہ کا نور اتر آئے، پھر زمین کے طوفان ہوں یا آسمان کی بجلیاں، وہ بندہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لے تو جنت میں اس کے لیے کیسا باغ ہوگا۔ محترم سامعین، میں آپ کو ایک رلا دینے والا واقعہ سناتی ہوں جس کے ذکر کی طاقت اور اللہ پر توکل کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ واقعہ ایک صالح شخص کا ہے، یعنی یہ ایک واقعہ نیک شخص کا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، بہت غریب، نادار، لیکن اس کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت رچی بسی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد لمبے وقت تک ذکر میں بیٹھا رہتا۔
ایک دن گاؤں میں سخت طوفانی بارش ہوئی، نالے بھر گئے، پانی کے ریلے سیلاب کی صورت اختیار کر گئے، لوگ چیخنے لگے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، ہر طرف خوف اور ہاہاکار مچ گئی۔ اس دوران اس غریب شخص کا چھوٹا سا کچا مکان سیلاب کے بیچ آ گیا۔ لوگ کہنے لگے، اس کا گھر تو ابھی بہہ جائے گا، یہ شخص تو مر جائے گا۔ لیکن جب وہ قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص اندر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی زبان پر کلمات تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، تو میرا سہارا ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ محترم سامعین، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سیلاب جو بڑے بڑے پتھروں کو بہا کر لے جا رہا تھا، اس کے گھر کی دیوار کے قریب آ کر رک گیا۔ اب پانی کئی گھنٹوں تک زور سے ٹکرا کر واپس جاتا رہا، مگر وہ گھر اپنی جگہ قائم رہا۔ جب لوگ حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہیں ڈر نہیں لگا، اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا کہ اللہ جل شانہ کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اسی یقین پر میں نے تسبیح جاری رکھی، اگر اللہ چاہتا تو میرا گھر بھی بہا دیتا، لیکن آج اس نے اپنے ذکر کی برکت سے مجھے بچا لیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ صرف ایک شخص کا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت ایسے کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اگر وہ مجھے یاد کرے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سوچیں، وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اگر کسی کمزور، ٹوٹے ہوئے گنہگار بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو صرف مصیبتوں کے وقت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، حالانکہ ذکر تو ہر وقت کا ساتھی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑوں کو بھی لرزا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک نور پھیل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی دل پر بوجھ محسوس کیا، میں نے اللہ کے ذکر کی تسبیح شروع کی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دل سے غم ایسے اتر گیا جیسے بارش کے بعد مٹی دھل جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس عظیم تسبیح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ یہ صرف زبانی الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ وہ الکلمات ہیں جن سے گناہ دھلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔
یاد رکھیے یہ تسبیح صرف مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزانہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو نہ صرف دنیا کے طوفان رک جائیں گے بلکہ قبر کی وحشت بھی ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن یہ تسبیح ہمارے لیے روشنی بنے گی۔ محترم سامعین، ذکر اللہ کی طاقت ایسی ہے جو انسان کے یقین کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دیتی ہے اور زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ، ایسا وظیفہ اور آخر میں ایسی دعا بیان کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا، آنکھوں کو اشکبار کر دے گا اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ محترم سامعین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایسا زبردست سیلاب آیا کہ گاؤں کے گاؤں بہہ گئے۔ لوگوں کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، عورتیں بچوں کو گود میں اٹھائے بھاگ رہی تھیں، کچھ لوگ درختوں پر چڑھ گئے، کچھ پانی کے بہاؤ میں ڈوب گئے۔ اسی گاؤں میں ایک ماں تھی جس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور روتے ہوئے بار بار یہ کلمات پڑھنے لگی، یا حفیظ احفظنا، یا حفیظ احفظنا، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح بھی کرتی رہی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پانی جو چاروں طرف گھروں کو بہا رہا تھا اس کے گھر کے قریب آ کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہو۔ سیلاب کئی گھنٹے تک زور سے ٹکراتا رہا مگر وہ عورت، اس کا گھر اور اس کے بچے سلامت رہے۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو لوگ حیرت زدہ اس کے پاس آئے اور پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو ماں وہ روتے روتے بولی، میرے پاس نہ طاقت تھی، نہ میرے پاس کوئی سہارا تھا، میرا واحد سہارا میرا اللہ تھا۔ میں نے صرف اس کا نام لیا اور وہ میرے بچوں کی حفاظت پر اتر آیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے ذکر کی طاقت، یہ ہے تسبیح کا اثر۔ اگر ہم اللہ پر یقین لے آئیں تو وہ رب پہاڑ ہلا دے، مگر اپنے ذکر کو کبھی تنہا نہ چھوڑے۔ محترم سامعین، اب ہے اس وظیفے کا وقت جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ سیلاب رک جاتا ہے، آفات ٹل جاتی ہیں اور گھروں میں اللہ کی حفاظت کا پہرا لگ جاتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، سیلاب یا بارش یا کسی بھی مصیبت کے وقت پاکیزہ حالت میں بیٹھ جائیں، پھر قبلہ رخ ہو کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آپ 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا حفیظ احفظنا، یا حفیظ احفظنا، یا حفیظ احفظنا،
اے محافظ رب ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اے محافظ رب ہماری حفاظت فرما، اے محافظ رب ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ انشاءاللہ اللہ کی قدرت سے وہ پانی جو سب کچھ بہا کر لے جا رہا ہوگا وہ آپ کے گھر، آپ کے بچوں اور آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آخر میں ایک اختتامی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ سیلابوں، زلزلوں، طوفانوں، بیماریوں اور تمام آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کروایا، اسی طرح ہمارے حال پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی عزت اور سلامتی عطا فرما۔